اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ توبہ آیت نمبر 97، 98 and 99۔ 3 آیتیں پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ تو آیت نمبر 97، الاعراب اشد کفرا ونفاقا وَأَجْدَرُوا أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ الاعراب یعنی کہ جو بیڈوین عربز ہیں وہ، یعنی کہ جو مطلب دور صحراؤں میں جو مطلب ولیجز ہوتے ہیں، گاؤں، اس کے اندر جو بدو، جن کو بدو کہتے ہیں، بیڈوین، وہ عربز۔ تو یہاں اللہ آیت میں کہہ رہا ہے الاعراب اشد کفرن، یعنی کہ جو بدو عرب ہیں وہ کفر کے اندر اشد یعنی کہ بدترین ہے، یعنی ان کا کفر جو ہے وہ بدترین ہے، وہ لوگ کفر میں بدترین ہے۔ ونفاقا، اور نفاق یعنی کہ ہپوکریسی، منافقت، اس میں بھی وہ لوگ بہت بدترین ہے، اشد ہے یعنی کہ ورسٹ۔ وَأَجْدَرَ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ ما انزل اللہ علی رسولہ، اور پھر کہ وَأَجْدَرُوا أَلَّا يَعْلَمُوا، کہ وہ لوگ یعنی کہ جیسے غفلت میں یا اگنورنس جس کو کہتے ہیں نا، وہ اس میں بھی بہت ہے، یعنی کہ ان کی جیسے ان کی غفلت اور ان کی اگنورنس وہ بھی بہت ہے، کہ جو اللہ کا حکم ہے، اللہ نے جو بھی مطلب جو اللہ نے اتارا ہے، ما انزل اللہ علی رسولہ، اپنے رسول کے اوپر جو نازل کیا اللہ نے، قرآن، یہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو جو اللہ نے نازل کیا اپنے رسول پہ، جو قرآن یعنی کہ یہ اللہ کا کلام، تو اس سے وہ لوگ بڑے غفلت میں ہیں۔ تو اللہ کے حکم یعنی اللہ کے حکم ہم کو کہاں ملیں گے؟ اسی قرآن میں ملیں گے نا۔ اللہ کی منع کردہ چیز ہم کو یہی ملے گی کہ اللہ نے جو چیز بھی فوربیڈن ہے اور جو چیز بھی مطلب حلال ہے، حرام ہے، یا اللہ کا حکم ہے، اللہ کی منع کردہ چیز ہے، تو وہ تمام ہم کو قرآن میں ہی ملے گی۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تو سب کچھ جانتا ہے اور بہت ہی وزڈم والا، حکمت والا ہے، حکیم۔ واللہ علیم حکیم۔ The Bedouin Arabs are the worst in unbelief and hypocrisy, and most fitted to be in ignorance of the command which Allah has sent down to His messenger. But Allah is all-knowing, all-wise. Ayat number 98. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُوا بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ السَّمِيعُ عَلِيمٌ۔ اور وَمِنَ الْأَعْرَابِ، ان بدوؤں میں، یعنی یہ بدو عرب جو ہے، یہ جو گاؤں کھیڑے والے مطلب قبیلے کے اندر کے بدو، تو یہ جو ان بدوؤں میں جو ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُوا، تو وہ اس طرح لیتے ہیں ما ينفقو، جو کچھ بھی ان کو مطلب جیسے چیریٹی کرنی پڑے یا کچھ بھی کنٹریبیوٹ کرنا پڑے یا کوئی بھی ان کو کسی قسم کا بھی ما ينفقو یعنی انفاق کرنا پڑے یعنی خرچ کرنا پڑے اگر ان کو، تو وہ لوگ اس کو اس طرح سے لیتے ہیں مغرمن، جیسے کہ ان کے اوپر کوئی فائن پڑ گیا ہے، جیسے ان کے اوپر کوئی جیسے بولتے ہیں نا کہ یہ تو اس کو مطلب پینلٹی کی طرح مطلب اس کو لگ رہا ہے
جیسے کوئی جرمانہ ہے تو اس کو جو بھی خرچ اگر کرنا پڑا تو وہ ایسا ٹریٹ کرتا ہے اس کو جیسے کہ وہ ایک جرمانہ بھر رہا ہے. تو ایک تمہاری خیرات ہی کہاں رہی پھر؟ اگر تم یہ سوچ کے اگر کبھی بھی خیرات کرو کہ اب یہ ایک جرمانہ بن گیا ہے تو پھر خیرات رہی کہاں؟ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، اور یہ اس چیز کے لیے مطلب یعنی کہ انتظار کرتے یا بیٹھے ہوتے انتظار کرتے کہ تمہارے ساتھ کوئی برا ہو، کہ تمہارے ساتھ کچھ برا ہو. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ، تو اللہ کہتا ہے انہی کے اوپر ہو دائرۃ السوء، یعنی کہ مطلب برائی کا مطلب جو ایک سرکل دائرہ کہتے ہیں نا، تو یعنی کہ پورا ان کے اوپر ہو وہ برائی اور وہ ڈیزاسٹر، وہ ان کے اوپر ہو. اللہ کہتا ہے علیہم دائرۃ السوء واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا بھی ہے. اس کے علم میں سب کچھ ہے. سنتا ہے یعنی کہ جب پیچھے سے اگر کوئی بھی کیا کیا باتیں کرتے ہیں تو ان کی وہ باتیں کیا اللہ نہیں سن رہا ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سب کچھ سنتا بھی ہے اور اللہ کو سب نالج بھی ہے، علیم ہے، وہ جانتا بھی ہے. Some of the Bedouin Arabs look upon their payments as a fine and watch for disasters for you. On them be the disaster of evil. For Allah is He that hears and knoweth all things. اس کی نوٹ ہے 1346. The payments refer to the regular charity established by Islam. The obligatory alms. یہاں پر پیمنٹ کی جو بات ہو رہی ہے وہ ایک سمجھو جو زکوٰۃ اور خیرات جو ریگولر چیریٹی ہے جو اسلام میں جس کو کہ مطلب بنا دیا گیا ہے اور وہ فرض ہے، وہ دینا ہی ہے. If you look upon them as a fine or a burden, their virtue is lost. تو اگر تم اس کو اس طرح سے دیکھو گے کہ ارے مجھے یہ زکوٰۃ جو دینی پڑ رہی ہے اللہ، یہ جو خیرات دینی پڑ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے میں کوئی جرمانہ بھر رہا ہوں. جیسے بندے اکثر ایسا سوچتے کبھی کہ ارے بھائی ہمارے پاس اتنا مال و دولت ہے، سونا ہے، تو ابھی ہم کو زکوٰۃ دینی پڑے گی زیادہ، تو باپ تو وہ تم کو ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ تم فائن دے رہے ہو، کوئی جرمانہ بھر رہے ہو، یا پھر ایک بوجھ ہے، برڈن. تو اب جو اس کے اندر جو بھلائی اللہ نے رکھا ہے وہ تو ختم ہو گئی نا، وہ تو رہی نہیں. Their virtue is lost. If you rejoice that you have there an opportunity of helping the community to maintain its standards of public assistance and to suppress the unseemly beggary and loathsome importunity whose relief is only governed by motives of getting rid of awkward obstacles on the way, then your outlook is entirely different. تو اگر تم اس چیز کے اندر if you rejoice کہ تمہیں ایک موقع مل رہا ہے اور اس میں تمہیں خوشی حاصل ہو رہی ہے کہ تم اپنے معاشرے کی مدد کر رہے ہو تاکہ جو پبلک ہے تو ان کا پورا ایک جیسے کہ ایک سٹینڈرڈ جو ہوتا ہے اس کو برابر سے مطلب اس کو مینٹین کیا جائے، اور جو بھی مطلب لوگ ہیں ان کی مطلب مدد کی جائے، یا کہیں کسی کی کوئی مشکلات ہے اس میں اس کی مشکل آسان کی جائے. اور پھر جو بھی اس طرح کی یعنی کہ جو بھیک مانگنا ہے، بھیک، تو وہ بھیک مانگنا جو ہے اس کو ختم کیا جائے. اور جو بھی مطلب اس طرح کی مطلب چیز ہے کہ جیسے انسان جیسے ایک رہتا نا کہ ایک ضد ہوتی ہے یا تو پھر مطلب اس کا جو بھی جو ان لوگوں کے اندر ایک ضد ہوتی ہے، یا پھر ایسا سوچتے ہیں کہ نہیں چاہے کچھ بھی برائی ہے تو چلے گا لیکن جیسے بھیک مانگے یا اس طرح سے کچھ کریں، تو وہ مطلب وہ بھی اس کو ختم کیا جائے. یعنی کہ وہاں پر اگر سمجھو جو بہت تکلیف میں اگر ہے، پور ہے، تو ان کو ان کے سکون، ان کے ریلیف کے لیے مطلب کرنا چاہیے.
تو تمہارے دل کے اندر جو بھی نیت ہو، تمہارا ارادہ جو ہو وہ یہ ہو کہ جو بھی مشکلات پیش آتی ہیں ان سب کو مطلب ختم کیا جائے، اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، تو پھر تمہارا نظریہ جو ہے اب وہ ایک بالکل الگ ہے، دوسری طرح کا ہے، کیونکہ تم ایک اچھی چیز سوچ کے کر رہے ہو نا. You wish for organized and effective efforts to solve the problems of human poverty and misery. کہ جو انسانوں کے اندر غریبی، ان کی مجبوری، ان کی محتاجی، اگر یہ تمام جو بھی مشکلات ہیں، پرابلمز ہیں، یعنی اس کو سالو کرنا، تو اگر تمہیں یہ چیز کی تم اگر خواہش کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ بہت ہی صحیح طریقے سے اس کا ایک یعنی کہ ایک منظم جماعت ہو اور یہ سب کچھ کرے، تو یہ ایک اچھی چیز ہے. ان ڈوئنگ سو یو گیٹ نیئر ٹو اللہ، کیونکہ جب تم یہ کرو گے تو ڈیفینیٹلی تم اللہ کے قریب ہوتے جاتے ہو. کیونکہ جب انسان اپنی محنت سے کمایا ہوا پیسہ اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہے، وہ ایک قربانی بھی تو ہے نا، کہ انسان اپنے لیے کوئی بھی عیش و عشرت بہت زیادہ نہ کر کے صرف ضروریات کو پوری کرے، اور جب وہ یہ چیز کرتا ہے تو وہ قربانی دے رہا ہوتا ہے. اور قربانی کے اندر یہ ورڈ ہے قرب سے بنا ہوا، تو قرب یعنی کہ تم اللہ کے قریب ہوتے چلے جاتے ہو، اللہ کا قرب حاصل کرتے ہو. یو گیٹ نیئرر ٹو اللہ اینڈ یو ارن دا گڈ وشز اینڈ پریئرز آف گاڈلی مین led by our holy leader المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھر ان کی بھی دعائیں اور ان کی بھی مطلب جو وہ مطلب دعا کرتے ہیں اور جو بھی اچھی خواہش کرتے ہیں، تو وہ تمام اور جو بھی مطلب اللہ والے لوگ ہیں وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ دعائیں کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے ٹاپ پر، جو کہ مطلب ان کی صلاۃ، ان کی دعا وہ ملے گی نا، وہ تم کو ملے گی. تو یعنی اس کا مطلب تم نے ایک ایسی چیز یعنی کمائے جو کہ دنیا میں سے تم نے جو بھی کمایا اس سے تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو بھی اللہ والے لوگ ہیں ان کی دعاؤں کو تم نے کمایا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کیا. تو ہو گئی نا، یہ کتنی زبردست بات ہو گئی. آیت نمبر 99. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اب یہ 99 جو آئے تھے اس میں اللہ کہہ رہا ہے سورہ توبہ کی، وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور ان بدو عرب جو ہے یعنی کہ جو یہ عرب لوگ ہیں جو مطلب دور دراز کے صحراؤں میں جو گاؤں ہیں ان میں یہ بیڈوینز عربز جو ہیں یعنی یہ بدو عرب جو ہیں، ان کی اب اللہ اور بھی بات بتا رہا ہے کہ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور ان بدو عرب میں وہ بھی ہیں مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخری دن پر ایمان رکھتے ہیں. تو یعنی سب کے سب تو نہیں ہوئے نا ویسے، تو یعنی ان میں کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخری دن پر، لاسٹ ڈے آف دس ورلڈ، اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں. وَيَتَّخِذُوا مَا يُنْفِقُوا، تو جو کچھ بھی وہ لوگ خرچ کرتے ہیں یعنی جو بھی خرچ کرتے ہیں جو کہ مطلب جو فرض ہے، جو زکوٰۃ ہے، جو خیرات ہے، چیریٹی ہے، تو وہ جب وہ خرچ کرتے ہیں وَيَتَّخِذُوا مَا يُنْفِقُوا قُرُبَاتٍ، کہ وہ اللہ کے قریب ہونے کا، عند اللہ، اللہ کے پاس، اللہ کے قریب ہونے کا، وہ اس کو سمجھتے ہیں ذریعہ کہ یہ ہم نے جو خرچ کیا تو اس کو لوگ اس طرح سے لیتے ہیں کہ یہ اللہ کے قریب ہونے کا ہم کو مطلب جو چیزیں مل رہی ہے. کیونکہ ان لوگوں کے لیے وہ ایک ایسا ہے کہ جیسے کہ ایک بہت بڑی ان کو جیسے کہ سمجھو ایک بہت بڑا ان کو تحفہ ملا ہے کہ وہ جب خرچ کر کے اللہ کے قریب ہونے والے ہیں، تو یہ ان کے لیے بہت بڑی چیز ہے. وصلوات الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، ان کی صلوات، ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے لیے دعا کریں گے تو وہ بھی ان کو مل رہی ہے. الا انہا قربۃ لہم،
تو یہ یقیناً یہ چیزیں ان کو یعنی کہ اللہ کے لیے جو وہ بھی مال خرچ کر کے اور اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو دعائیں صلوات مل رہی ہیں، تو الا انہا قربۃ لہم، تو یہ ان کے لیے یقیناً قرب ہے، اللہ کے قریب ہونے کا ایک قرب ہے یہ. سیدخلوہم اللہ، اللہ جلد ہی ان کو داخل کرے گا، جلد ہی، لگ گیا نا، جلد ہی اللہ داخل کرے گا. تو جب یہ اس طرح سے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جلدی وہ ہے کہ جو ہمارے مطلب ہم لوگ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے، پھر اس کے بعد قیامت آئے گی، پھر اس کے بعد جزا اور سزا فیصلے کا دن آئے گا، اور اس کے بعد اللہ پاک جو جنت میں جن کو داخل کرے گا، تو وہ اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ جلد ہی. تو یہ جلد اللہ کے لیے تو یہ جلد ہے، کیونکہ یہ ہمارے یعنی یہ جو دنیا کے دن ہے یہ تو کچھ منٹ بھی نہیں ہے نا، مطلب منٹ اور سیکنڈز بھی نہیں رکھتے نا. جو اللہ کا جو دن ہے، اگر 50,000 برس اس دنیا کی زندگی کا، اگر وہ ایک دن ہے، اگر ایک ہی دن 50,000 برس کا ہے، تو دنیا میں تو کوئی 5,000 برس بھی نہیں جی رہا ہے، 1,000 برس بھی نہیں جی رہا ہے. تو 50,000 برس بہت بڑا ہے. تو اب سوچ لو، تو یہ جلد ہی جو اللہ جب کہتا ہے تو وہ یہی جلدی ہے کہ جلدی فیصلہ چکا دے گا اللہ، جلدی ان کو جزا دے گا، جلدی ان کو سزا دے گا، جلدی ان کو آگ میں جھونکے گا. تو یہ جلدی وہی ہے کہ اس دنیا کی زندگی 50 60 70 80 سال کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ بہت چھوٹی ہے، منٹ اور سیکنڈز بھی نہیں ہے سمجھو. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اللہ جلد ہی داخل کرے گا ان کو اپنی رحمت میں. ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ ہے ہی غفور، بہت بار بار معاف کرنے والا، اور رحیم بہت رحم کرنے والا. اور اپنی رحمت میں داخل کرے گا یعنی جنت میں. اللہ کی رحمت، اللہ کے فضل کے سوا تو کوئی جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. اور جو بھی انسانوں سے خطائیں غلطیاں جو بھی ہوئی ہوگی ایک انسان ہونے کے ناطے، تو اللہ نے کہہ دیا کہ وہ داخل کرے گا ان کو اپنی رحمت میں، اور ان کو وہ معاف، کیونکہ اللہ ہے بہت معاف کرنے والا. یعنی اس کا مطلب جو خطائیں غلطیاں اگر ان سے کبھی ہوئی ہیں تو وہ اللہ معاف کر دے گا، اور اللہ بہت رحم کرے گا ان پہ. تو یہ اللہ نے یہاں اپنے وہ ناموں کا استعمال کیا کہ ان اللہ غفور الرحیم. But some of the Bedouin Arabs believe in Allah and the last day and look on their payments as pious gifts, bringing them nearer to Allah and obtaining the prayers of the Messenger. Aye, indeed, they bring them nearer to Him. Soon will Allah admit them to His mercy, for Allah is oft forgiving, most merciful. اس کی بھی نوٹ ہے 1347. The mercy of Allah is always present. اللہ کا جو رحم ہے وہ ہر وقت موجود ہے، یعنی وہ کہیں بھی غائب نہیں ہو گیا یا وہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ کا جو رحم ہے وہ ہر وقت موجود ہے. As the sun is always shining، جیسے سورج جو ہے جیسے چمکتا رہتا ہے. But when we have prepared ourselves to receive it، لیکن ہم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں نا، تاکہ ہم بھی مطلب جیسے کہ اللہ کی رحمت اگر ہم کو چاہیے، اللہ کا رحم اگر ہم کو چاہیے، تو ہم کو اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم کو ویسا تیاری بھی تو کرنی پڑے گی، ہم کو اس کے قابل بھی تو بننا پڑے گا نا. تو تبھی اللہ کا رحم تو all the time موجود ہے، لیکن ہم نے کتنی تیاری کی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے. We come to the full enjoyment of it as a man who was in a shade comes out by his effort into the open and bask in sunshine. تو ہم کو بھی اگر اللہ کا رحم بھی ہم کو ایسے ہی چاہیے، جیسے کہ جب ایک انسان جو اندھیرے میں ایک سائے میں یعنی کہ مطلب بیٹھا ہوا ہے، یعنی اندھیرے میں بیٹھا ہوا ہے سمجھو اپنے گھر کے اندر کے شیڈ میں، اور وہ جب باہر نکلتا ہے اور اس کو سورج کی جو گرماس ہے، جو تپش ہے وہ ملتی ہے، تو وہ باہر نکلا تو اس نے کچھ ایفرٹ کیا نا، اوپن میں آیا تبھی اس کو وہ سنشائن مل رہی ہے نا، سورج کی وہ تپش.
تو اگر اللہ کی رحم ہم کو چاہیے، اللہ کی رحمت ہم کو چاہیے، تو ہم کو بھی اس کے لیے اپنے آپ کو اس کے قابل بھی بنانا پڑے گا، ہم کو وہ تیاری بھی کرنی پڑے گی تاکہ ہم بھی اس کو ریسیو کر سکیں۔